اب ویسے تو اب تک پیش کی گئی گفتگو سے آپ حضرات کو علم رجال کی ناپائیداری کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں علم رجال کے کچھ بنیادی نقائص نمبر وار آپ حضرات کی خدمت میں اور پیش کیے دیتا ہوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ علم رجال کا سب سے پہلا نقص اور وہ یہ کہ دیکھیے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تو یہ بات تسلیم شدہ ہے ہی کہ جب تک معصومین علیہ السلام ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھے اس وقت تک اس مکتب میں احادیث و روایات کو پرکھنے کے لیے ایسے کسی علم کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہستیاں خود ایسے تمام معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود تھیں، لہٰذا اس مکتب میں یہ علم اہل بیت علیہ السلام کے بعد داخل ہوا۔ اور اگر مکتب اہل سنت کی بات کی جائے کہ جہاں اس علم کی ایجاد ہوئی تو وہاں بھی اس کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی ثابت ہے۔ تو اب مجھے صرف اتنا اور بتا دیجئے کہ یہ علم بدعت کیسے نہیں ہوا، جبکہ بدعت کے متعلق تمام مکاتب فکر یہ بات بلا اختلاف تسلیم کرتے ہیں کہ جس کی تصدیق خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی کہ ہر وہ چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ اہل سنت حضرات غم حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں رونے پیٹنے کو بدعت کہنے کی جسارت کرتے ہیں تو آپ انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ غم تو خدا کے تمام انبیاء و مرسلین مناتے آئے ہیں، تو پھر یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جب آپ اہل سنت حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ نماز تراویح ایک بدعت ہے کیونکہ اس کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ کے دور میں ہوا، تو اہل سنت حضرات پلٹ کر آپ کے اعتراض کا انکار ہرگز نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہہ کر حق سے منہ چھپاتے ہیں کہ ہاں تراویح بدعت تو ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف اس بدعت کے موجد اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خود بخاری میں کر چکے ہیں کہ یہ تراویح ایک بدعت ہے۔ اب یہاں ایک غور طلب اور یاد رکھنے لائق بات یہ ہے کہ کسی بھی حرام کو حلال کرنے کا یہ طریقہ کار بھی اہل سنت ہی کا ایجاد کردہ ہے کہ فوراً ہی اس حرام کی قسمیں بنا دی جائیں کہ جس میں سے ایک قسم کو حرام بتایا جائے اور دوسری قسم کو حلال بتا کر اس پر عمل کیا جائے۔ اب آپ اہل سنت حضرات کو لاکھ سمجھاتے رہیے، لیکن مجال ہے کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی میرے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلقاً یہ فرما گئے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت یعنی گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام نار جہنم ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ یعنی اچھی گمراہی کیا بات ہوئی؟ لیکن یہاں بات صرف اہل سنت یا شیعہ حضرات کی نہیں ہے، بلکہ خلاف عقل و قرآن انسان کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ وہ دوسروں پر تو بڑے شوق سے اعتراض کرتا ہے، لیکن جب خود کو اسی غلاظت میں پاتا ہے تو بدعت حسنہ کی طرز پر راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خود بصورت علم رجال ایک بدعت پر عمل پیرا ہیں تو آپ کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ بدعت تراویح پر عمل کرنے والوں پر کوئی لان تان کریں۔ اچھا، بدعت کے متعلق ایسے فرامین معصومین علیہ السلام صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام ہی میں نہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 1579 بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جناب والا، دین اسلام میں انجام دیے جانے والے وہ تمام اعمال جب گمراہی قرار پاتے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد متعارف کرائے گئے، چاہے وہ کسی خاص انداز میں قرأت قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر یہ علم رجال تو سب سے بڑی گمراہی ہوئی، کیونکہ یہ تراویح کی طرح کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں کہ جس کا دیگر عقائد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ علم رجال پر تو امت کے عقائد کا
پورا محل کھڑا ہے۔ دیجئے جواب اس نقص کا، یا پھر آپ بھی اہل سنت حضرات کی طرح اسے اچھی گمراہی قرار دے دیجئے۔ رہا آپ کا یہ عذر کہ جناب علم رجال کے بنا صحیح اور جعلی احادیث کی پہچان ہی ممکن نہیں، لہٰذا یہ تو مسلمانوں کی لازمی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر تو مسلمان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو جناب اس کا جواب تو میں انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ آیا علم رجال مسلمانوں کی لازمی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن فی الحال آپ کے اس جواب پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم رجال مسلمانوں کی لازمی ضرورت ہوتی تو کیا آپ کے خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استوار کیے بنا ہی رخصت ہو جاتے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اس بے تکے عذر کے باوجود بھی رہے گی تو یہ ایک بدعت ہی کہ جس کا انجام صرف اور صرف نار جہنم ہے۔ علم رجال کا دوسرا نقص، اور وہ یہ کہ دیکھیے اس علم رجال کے متعلق یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اس علم کے ذریعے در حقیقت احادیث و روایات کے اصل متن کو نہیں بلکہ ان کے بیان کرنے والے راویوں کو پرکھا جاتا ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہا کیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری معتبر کتابوں میں بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو نہ صرف ہمارے بنیادی عقائد کے برخلاف ہیں بلکہ اخلاقیات سے بھی گری ہوئی ہیں، اور جو اعتراض آپ اہل سنت حضرات پر کرتے ہیں کہ ان کی صحائح ستہ متضاد احادیث و روایات کی ایک گٹھری سے زیادہ نہیں، وہی اعتراض پلٹ کر آپ پر بھی صادق آتا ہے۔ اب یہاں میں کتب شیعہ سے اس کی کوئی مثال اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ احمقوں کی وجہ سے دشمنان حق کو اس مکتب پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع ملے جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن ہاں، اخلاقیات مجھے جن اختلافات کے اظہار کی اجازت دیتی ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا احادیث و روایات کو پرکھنے کا یہ طریقہ کار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول مبارک کی کھلی مخالفت نہیں کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب قبل اس کے کہ کوئی کم عقل علم رجال کی محبت میں اس فرمان امیر المومنین علیہ السلام سے منہ موڑے، میں اس کی تصدیق سورہ زمر کی آیت 18 سے پیش کیے دیتا ہوں، جسے میں کچھ دیر قبل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اتباع کرتے ہیں سب سے اچھی بات کا، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔ جناب والا، آپ کے اس علم رجال کو غیر ضروری اور باطل طریقہ کار ثابت کرنے کے لیے یہی ایک حقیقت کافی ہے کہ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ کے اس علم رجال نے جو سچے اور جھوٹے راویوں کی فہرست مرتب کی ہے وہ 100% درست ہے، تب بھی اس سے قبولیت احادیث و روایات پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اس لیے کہ از روح قرآن و احادیث بنا اصل بات کی تصدیق کیے نہ تو کسی فاسق کی لائی گئی خبر کو رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی مومن کے نقل کردہ حکم معصوم کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ پڑھیے سورہ حجرات کی آیت 6، جہاں فاسق کی لائی گئی خبر کے متعلق ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب اس کی چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو تم لوگوں کو اپنی جہالت سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور ہونا پڑے تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ۔
اب ذرا یہاں دشمنان حق کی ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے کہ اتنی واضح آیہ مبارکہ کو بھی یہ لوگ اپنے مفاد میں موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو خبر لانے والے کی چھان بین کا حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ آیت تو علم رجال کے حق میں ہے۔ ارے بھائی میرے، خدا کا کچھ خوف کرو۔ اگر یہاں یوں مذکور ہوتا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، تب شاید اس پر کوئی بحث کی جا سکتی تھی کہ یہ چھان بین کا حکم خبر کے لیے ہے یا خبر لانے والے کے لیے۔ لیکن یہاں تو خبر لانے والے کی معرفت پہلے ہی کرا دی گئی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، لہٰذا چھان بین کا حکم خبر کے متعلق ہے، نہ کہ خبر لانے والے کے۔ دوسری راہ فرار یہ اختیار کی جاتی ہے کہ جناب فاسق سے مراد تو بد عمل ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بد عمل بد عقیدہ بھی ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا ایمان سلامت ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کی لائی گئی خبر کو بنا پرکھے رد کر دینا بے وقوفی ہوگی۔ تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی نظر میں فاسق بد عمل کو نہیں بلکہ بد عقیدہ کو کہا جاتا ہے، کہ جنہیں دوسرے الفاظ میں منافق بھی کہتے ہیں۔ دلیل سورہ آل عمران کی آیت 110، جہاں فاسق کو عابد کی نہیں بلکہ مومن کی ضد بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں ایمان والے کم ہیں اور ان میں اکثر فاسق ہیں، لہٰذا از روئے قرآن اس منافق کی لائی گئی خبر کو بھی بنا تصدیق رد نہیں کیا جا سکتا جس کے نفاق سے سب واقف ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کے برعکس ایک مومن کی لائی گئی خبر کے متعلق جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا ایسی صورت میں کیا کیا جائے جب احادیث بیان کرنے والا وہ ہو جس پر آپ علیہ السلام کا اعتماد ہے، تو مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جب احادیث کے راوی پر ہم اہل بیت علیہ السلام اعتماد کرتے ہیں تو اس کی بیان کردہ احادیث کو لے لو، بلکہ کیا فرمایا کہ اگر اس حدیث کی تصدیق کتاب خدا یا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہو تو اسے لے لو، ورنہ اس کو رد کر دو۔ یعنی کسی بھی حدیث کی تصدیق یا تو قرآن مجید کر سکتا ہے یا وہ قول معصوم جو خود قرآن مجید سے تصدیق شدہ ہو۔ لیکن جناب والا آپ کے اس علم رجال میں تو احادیث کی تصدیق کسی بھی حوالے سے کی ہی نہیں جاتی۔ اس میں تو آپ فقط روات احادیث کو پرکھ کر حدیث کو سچا یا جھوٹا قرار دے دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کا یہ علم رجال خلاف حکم قرآن و احادیث ہوا یا نہیں؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ روات احادیث کو بھی آپ اپنی ہی بنائی ہوئی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ارے بھائی میرے، اگر کسی انسان کو پرکھنا ہی مقصود ہو تو اس کا طریقہ کار بھی معصومین علیہ السلام بہت واضح الفاظ میں بیان فرما گئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مراتب کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھو کہ وہ ہم سے روایت کرنے میں کیسے ہیں، مطلب اپنی طرف سے اس کے معنی تو بیان نہیں کرتے۔ مطلب امام علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک کسی شخص کا مقام دیکھنا ہو تو اس کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں لوگوں کی شہادتیں ڈھونڈتے پھرو؟ دیکھیے، بیان کردہ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس انسان کا اپنا قول و فعل حجت نہ ہو تو اس کی لائی گئی خبر بھی حجت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خبر لاکھ کسی معصوم ہی سے منسوب کیوں نہ ہو۔ مطلب آسان الفاظ میں، اگر ہم کوئی بات براہ راست کسی معصوم کی زبان مبارک سے سنیں تو بے شک بنا کسی تصدیق کے اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قول معصوم کبھی بھی خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کوئی غیر معصوم کسی معصوم کے قول کو دہراتا ہے اور اسے آگے روایت کرتا ہے تو اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق قرآن مجید سے کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ غیر معصوم سے امکان خطا ہے۔
اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ہماری کوئی حدیث سنو تو اسے قرآن مجید پر پرکھو، لیکن اگر آپ خطا کاروں کو قابل اعتماد مان کر ان کی لائی گئی خبروں پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا شروع کر دیں گے تو جناب یہ تو غیر معصوم کو حجت قرار دینے کے مرادف ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قول معصوم کی بھی دلیل پیش کر دی اور قرآن مجید کی بھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس اپنے اس علم رجال کے حق میں کوئی ایک بھی دلیل موجود ہے جو خلاف عقل و قرآن یہ ثابت کر سکے کہ اگر کوئی راوی آپ کے حساب سے قابل اعتماد ہو تو اس کی بیان کردہ تمام احادیث قابل قبول ہوں گی اور حجت ہوں گی، اور اگر کوئی راوی سچا اور قابل اعتماد نہ ہو تو اس کی بیان کردہ تمام احادیث کو رد کر دینا چاہیے؟ علم رجال کا تیسرا اور مزہ کا خیز نقص یہ ہے کہ آپ کا یہ علم رجال اپنی نوعیت کا وہ انوکھا اور غیر فطری طریقہ کار ہے کہ جس کی مثال روئے زمین پر کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی، اور وہ اس طرح کہ دیکھیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز پر جرح کی جاتی ہے اسے بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب آسان الفاظ میں دنیا کے کسی بھی قانون میں ایک ملزم کے حق میں دی گئی اس کی اپنی گواہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ملزم کے حق میں کوئی دوسرا غیر جانبدار شخص گواہی دے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ساری جرح احادیث و روایات کو حق و باطل ثابت کرنے کی ہے تو اس معاملے میں خود احادیث و روایات کو بطور دلیل کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جناب فلاں راوی کے متعلق کوئی حدیث یا روایت موجود ہے کہ جس سے وہ راوی سچا یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اب اس راوی کی بیان کردہ احادیث کو بھی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دلائل کا یہ انوکھا سلسلہ یہی نہیں رکتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اب اگر روایت کی مدد سے سچا ثابت ہونے والا وہ راوی دوسرے کسی راوی کو سچا یا جھوٹا کہتا ہوا مل جائے تو اسے بھی ایک لازوال دلیل مانتے ہوئے اس دوسرے راوی کو بھی سچا یا جھوٹا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جناب والا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس چیز پر جرح کی جاتی ہے اسے بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا لازمی ہے کہ دلیل اس چیز کو بنایا جائے جو نہ صرف جرح کی زد سے باہر ہو بلکہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو۔ اب بتائیے کہ سوائے قرآن مجید ہے کوئی ایسی شے کہ جسے اقوال معصومین علیہ السلام پر دلیل بنایا جا سکے؟ مطلب ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا دین اسلام پر معاذ اللہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے قول و فعل کی صداقت کا فیصلہ گناہ گاروں کی گواہی پر کیا جائے گا؟ خدا کے واسطے کچھ عقل سے کام لیجئے۔ مطلب کتنا مشکل ہے اتنی سی بات کو سمجھنا کہ جو دشمنان دین اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جھوٹی احادیث گڑھ سکتے ہیں تو کیا وہ ان احادیث کے متعلق کچھ معتبر راویوں کے نام نہیں گڑھ سکتے؟ یا کسی بھی راوی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے متعلق ایک اور حدیث یا روایت نہیں گڑھی جا سکتی؟ کاش کہ یہ عقل کے دشمن علم رجال کے ذریعے روات احادیث کی صحت کا فیصلہ کرنے سے پہلے سورہ توبہ کی آیت 101 کو سمجھ لیتے، جہاں خداوند عالم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ اے رسول تمہارے ارد گرد عربیوں میں منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، اور تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اور ہم انہیں جانتے ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ اس حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصدیق کرتی ہے جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب اعمالی کے صفحہ 73 پر مرقوم ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور دیکھ رہا ہوں گا کہ تم میں سے لوگ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے، اور ان لوگوں کو
مجھ سے دور کیا جائے گا اور میں آواز دے کر پکاروں گا، اے میرے رب، یہ لوگ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے نبی، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا تھا۔ بس یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے قدم پر قہرن واپس پلٹ گئے تھے۔ اچھا، یہی حدیث مبارکہ صحائح ستہ میں بھی متعدد مقامات پر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2297 بالکل یہی حدیث ہے۔ اب بتائیے کہ جب اپنے ارد گرد بیٹھے منافقین کے دل کا حال اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر آپ جیسے گناہ گاروں اور آپ کے ایجاد کردہ اس علم رجال کی اوقات ہی کیا ہے جو آج سے 1400 سال قبل گزرنے والے روات احادیث کی صحت کا فیصلہ کر سکیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب سادہ لوح مومنین کسی حدیث کے بیان کرنے والوں میں بڑے بڑے جید صحابہ کرام یا اہل بیت علیہ السلام کے اسماء مبارکہ دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں، اور اگر کبھی وہ بات خلاف عقل بھی دکھائی دے تو وہ انہیں رد کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ جہاں ایمان جرت اقرار حق کا نام ہے، وہیں جرت انکار باطل کا بھی نام ہے۔ صرف اہل بیت علیہ السلام کی نسبت دیکھ کر بیان کردہ تمام احادیث و روایات کے سامنے سر جھکا دینا بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس احادیث 4 طریقے سے پہنچی ہیں، ان کے علاوہ 5واں طریقہ نہیں۔ اول، مرد منافق سے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور تصنع سے اسلام قبول کیے ہوئے ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمدن جھوٹ بولنے کو نہ گناہ سمجھتا ہے، نہ اس میں کوئی خرابی سمجھتا ہے۔ اگر لوگ یہ جانتے کہ یہ بڑا منافق جھوٹا ہے تو اس کی بات قبول نہ کرتے اور اس کی تصدیق نہ کرتے، لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، اس نے حضرت کو دیکھا ہے اور ان سے احادیث کو سنا ہے، لہٰذا انہوں نے احادیث کو اس سے لے لیا اور وہ اس کے حال سے واقف نہ تھے۔ اب بتائیے کہ کیا اوقات رہ گئی آپ کے اس علم رجال کی؟ مطلب اگر آپ کی عقل اس نظام کی ناپائیداری کو سمجھنے سے قاصر بھی ہے تو کم از کم یہ بات تو کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ نظام سراسر خلاف قرآن و احادیث ہے۔ علم رجال کا چوتھا نقص، اور وہ یہ کہ آپ کا یہ علم رجال نہ صرف ایک بدعت ہے بلکہ یہ احادیث و روایات کو پرکھنے کے اس بے نظیر اور فطری طریقہ کار کی بھی نفی ہے کہ جس کا حکم قرآن مجید سمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ علیہ السلام قدم قدم پر ہمیں دیتے رہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ احادیث و روایات کو قرآن مجید پر پرکھا جائے، اور جو چیز مطابق قرآن ہو اسے لے لیا جائے اور جو خلاف قرآن ہو اسے رد کر دیا جائے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے علم رجال کے اسی نقص کی نشاندہی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اس معتبر اور قدیم ترین محدث کی زبانی اور سنتے جائیے، جن کا انتقال سن 328 ہجری میں ہوا، یعنی جن کی ساری زندگی قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے میں گزری۔ میری مراد محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ سے ہے، جنہوں نے یہ بات اپنی مشہور و معروف کتاب الکافی کے مقدمے میں تحریر فرمائی، اور اس پورے مقدمے کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال میں نقل کیا۔ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اے برادر، خدا تیری ہدایت فرمائے، آگاہ ہو کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں راویوں کے اختلافات کو موضوع بحث بنائے اور ان احادیث کو قبول یا رد کرنے کا دعویٰ کرے۔ یاد رکھ کہ معصومین علیہ السلام نے صحیح حدیث کی پہچان کا خود یہ معیار بتایا ہے، اور پھر یعقوب کلینی حدیث رقم کرتے ہیں معصوم کی کہ حدیث کے متن کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھو، اگر قرآن اس متن کو قبول کرے
تو تم بھی قبول کر لو، اور اگر قرآن اسے قبول نہ کرے تو تم بھی قبول نہ کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اور اس جیسی نہ جانے کتنی احادیث کم و بیش تمام ہی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اب جو فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اگر آپ ان کی تصدیق قرآن مجید سے چاہیں تو سورہ نجم کا آغاز دیکھا جا سکتا ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نطق ہی نہیں کرتے، زبان کو جنبش ہی نہیں دیتے، یہ تو وحی الہی ہے جو ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہو گیا کہ احادیث معصومین علیہ السلام در حقیقت وحی الہی کا دوسرا نام ہے، اور وحی الہی اور کلام الہی میں تضاد ناممکن ہے۔ لہٰذا ایسے فرامین معصومین علیہ السلام کو اپنے ایمان کی بنیاد بنانا کہ جن کی تصدیق قرآن مجید نہ کرتا ہو، سراسر گمراہی ہے۔ لہٰذا بقول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کے واسطے کسی بھی بیان کردہ حدیث کو صرف اس احترام میں تسلیم نہ کیجیے کہ وہ معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اور آپ کا یہ علم رجال ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور وہ اس طرح کہ احادیث کو پرکھنے کا ایک طریقہ کار وہ ہے کہ جس کی تعلیم خود معصومین علیہ السلام نے ہمیں دی کہ احادیث کو قرآن مجید پر پرکھو، اور دوسرا طریقہ کار وہ ہے کہ جس کے حق میں نہ تو کوئی آیت قرآنی موجود ہے اور نہ ہی کوئی حکم معصوم۔ اس طریقہ کار میں در حقیقت احادیث کو معاذ اللہ قرآن مجید پر فوقیت دی جاتی ہے کہ قرآن کچھ بھی کہے، لیکن چونکہ فلاں حدیث کا انتخاب علم رجال نے کیا ہے، لہٰذا اسے خلاف قرآن ہونے کے باوجود بھی تسلیم کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کے راوی تو بہت ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ بہت سے خالص سمجھتے ہیں حدیث کو اور غیر خالص جانتے ہیں قرآن کو۔ جب اس کو مخالف حدیث پاتے ہیں، پس علماء فکر کرتے ہیں رعایت قرآن میں اور مذمت کرتے ہیں اس کے مخالفوں کی، اور جہاں فکر کرتے ہیں روایت کے متعلق، پس تابعین دو قسم کے ہیں، ایک جاودانی زندگی کے چاہنے والے، دوسرے ہلاکت ابدی کے خواستگار۔ اس لیے یہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو قرآن پر عامل ہیں اور جو حدیث موافق قرآن نہ ہو اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ حدیث کو مقدم جانتا ہے چاہے خلاف قرآن ہو۔ اب یہاں مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہلاکت ابدی کے خواستگاروں کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ ہر حال میں حدیث کو مقدم جانتے ہیں چاہے وہ خلاف قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بتائیے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ لوگ احادیث و روایات کو قرآن مجید پر نہیں پرکھتے تو کس چیز پر پرکھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں احادیث کو پرکھنے کے لیے علم رجال کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار بھی موجود ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل ایجاد کردہ یہ علم رجال مسلمانوں کو اس درجہ اپاہج اور اپنا محتاج بنا چکا ہے کہ انہیں اس کے سوا کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ رجال کشی کے صفحہ 330 پر راوی نمبر 227 میں سفیان ثوری کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تفصیلی فرمان بھی مرقوم ہے، جس میں شہر بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو احادیث جمع کرنے کے غرض سے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتا تھا۔ جب کسی نے اسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بتایا کہ ان کے پاس سے بھی تجھے کچھ احادیث مل سکتی ہیں، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن یہ شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا نہیں تھا۔ لہٰذا جب اس نے مولا سے احادیث طلب کی تو مولا نے اس سے کہا کہ پہلے تو وہ احادیث بیان کر جو تو نے اب تک جمع کی ہیں۔ چنانچہ اس نے یکے بعد دیگر متعدد احادیث بیان کی، اور ہر ایک حدیث کے بیان کرنے والے روات میں ایک نام خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی لیا۔
اب ان احادیث کی تفصیلات آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں یہاں اس شخص کی بیان کردہ پہلی حدیث آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ شراب تو حرام ہے لیکن بیئر حلال ہے۔ اور پھر اسی طرح کی اور بہت سی بے تکی احادیث اس شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آبائے اکرام علیہ السلام کے نام سے بیان کی۔ جب وہ شخص احادیث بیان کر چکا تو امام علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے جو صفحہ 333 پر موجود ہیں کہ فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام من عیل بالعدل انت، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ قال من اہل البصرہ، تو اس نے جواب دیا کہ میں بصرے کا رہنے والا ہوں۔ قال فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد علیہ السلام تعرفه، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تو ایک شخص سے روایت کر رہا ہے اور اس کا نام جعفر بن محمد علیہ السلام بتاتا ہے تو اسے جانتا ہے؟ قال لا، تو اس نے جواب دیا نہیں۔ قال فهل سمعت منه شيئا قط، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا اس شخص سے تو نے کوئی حدیث خود سنی ہے؟ قال لا، اس نے جواب دیا نہیں۔ قال فهذا الحدیث عندك حق، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے خیال میں یہ احادیث جو تو نے بیان کی ہیں یہ حق ہے، صحیح ہے؟ قال نام، تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ قال فمیتا سمیتا، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ احادیث تو نے کب سنی ہیں؟ قال لا احفظ، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ قال الا انها حدیث اہل مصرنا منذ دہر لا یمترون فیہا، اس نے مزید کہا کہ لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بہت مقبول ہیں اور کبھی کسی نے ان میں کوئی شک نہیں کیا۔ قال له ابو عبداللہ علیہ السلام لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذا التي ترويها عني كذب لا أعرفها ولم أحدث بها هل كنت تصدقه، تب امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اگر اس شخص سے تیری ملاقات ہو جائے کہ جس سے تو یہ احادیث بیان کر رہا ہے، یعنی جعفر ابن محمد علیہ السلام، اور وہ خود ان تمام احادیث کی تردید کر دیں، تو یہ بتا کہ تو ان کو سچا مان لے گا اور ان احادیث کو چھوڑ دے گا؟ قال لا، تو اس نے جواب دیا نہیں۔ قال لما، تو امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ اب اس شخص کا جواب ملاحظہ فرمائیے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى قَوْلِهِ رِجَالٌ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمْ عَلَى عُنْقِ رِجَالٍ لِجَازَ قَوْلُهُ، کہتا ہے کہ میں ان احادیث کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ان کو ان سچے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ شہادت بھی دے دیں کہ اس کو کسی جرم میں قتل ہو جانا چاہیے تو ان کی یہ شہادت بھی مقبول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے بصورت علم رجال مسلمانوں پر شیطان ملعون کی حکومت۔ یقین جانیے کہ بالکل یہی حال آج تمام امت مسلمہ کا ہے کہ آپ انہیں ہزار یہ دکھاتے رہیے کہ بھائی میرے آپ کی بیان کردہ فلاں حدیث خلاف عقل و قرآن ہے، تو پھر وہ کسی معصوم کا فرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ حدیث ان کے علم رجال کی روح سے صحیح ہے، لہٰذا مجال ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں، جبکہ خود معصومین علیہ السلام جا بجا یہی بات دہراتے آئے ہیں کہ جو حدیث مطابق قرآن نہ ہو وہ جھوٹ ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ عقل کے اندھے ٹس سے مس ہو جائیں۔ بھائی میرے، جب بقول معصومین علیہ السلام ان کے اپنے اقوال کی تصدیق بھی قرآن مجید سے کرنا لازمی ہے، تو پھر آپ کے قرار دیے گئے مستند اور معتبر راوی اور ان کے کہے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ علم رجال کا پانچواں نقص، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ بات خلاف عقل بھی ہے اور اللہ رب العزت کے عدل کے بھی منافی کہ اسے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا پیمانہ قابل قبول ہو جو اس کی مخلوق کو رنگ برنگے فرقوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت اختلافات کو دور کرنے کا نام ہے، نہ کہ امت کو مزید ٹکڑوں میں بانٹ دینے کا۔ اور علم رجال کے متعلق کوئی باشعور انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ آج
اس امت میں فرقہ واریت کا سب سے بنیادی سبب ہی یہ علم رجال ہے، اور وہ اس طرح کہ جب آپ نے عقائد کا انتخاب اس بنیاد پر کرنا شروع کر دیا کہ جناب صرف وہی عقائد ہمارے ایمان کا حصہ بنیں گے جسے بیان کرنے والے راوی ہمارے ہی مقرر کردہ اصولوں کے تحت سچے اور امانت دار ثابت ہوں گے۔ میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں اس دعوے کے ساتھ کہ میری اس بات کی تصدیق کسی بھی کتاب رجال سے بآسانی کی جا سکتی ہے کہ اس علم رجال کے تحت صرف اور صرف ان احادیث کو ایمان کا حصہ بنایا جاتا ہے جسے بیان کرنے والے راوی اسی علم کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت سچے اور امانت دار ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنے طرح کے راوی اتنے طرح کے فرقے، جس کے حساب سے جو راوی معتبر قرار پائے اس نے ان کی بیان کردہ احادیث کو ایمان کا حصہ بنا لیا۔ تو بھائی میرے، آسان الفاظ میں آپ کے عقائد کی بنیاد نہ تو قرآن مجید ہوا اور نہ ہی احادیث معصومین علیہ السلام، اور نہ ہی ان احادیث و روایات کے بیان کرنے والے راوی، بلکہ در حقیقت آپ کے عقائد کی بنیاد صرف اور صرف آپ ہی جیسے کچھ ناقصین کے بنائے ہوئے وہ اصول ہوئے جنہیں آپ علم رجال کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا جب ناقصین اپنے اپنے خود ساختہ اصولوں پر احادیث و روایات کا انتخاب کریں گے تو پھر نتیجہ سوائے اختلاف اور فرقہ واریت کے کچھ نہیں نکلے گا کہ جناب فلاں راوی ہمارے حساب سے سچا ہے اور فلاں راوی ہمارے حساب سے، لہٰذا ہمارے عقائد کی بنیاد یہ احادیث ہوں گی اور ہمارے عقائد کی بنیاد یہ احادیث۔ مطلب کوئی عقل کے ان اندھوں سے یہ پوچھے کہ وہ خدا جو اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے 1,24,000 معصومین علیہ السلام بھیجے اور شریعتیں نازل کرے، اور پھر انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، کیا وہ خدا اپنے دین کو کسی بھی زمانے میں ناقصین کے سپرد کر سکتا ہے کہ جسے جو عقیدہ صحیح لگے وہ اسے اپنا لے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بھائی میرے، دین کے معاملے میں تو انبیاء و مرسلین کی بھی کوئی مرضی نہیں چلتی، تو پھر ناقصین کی اوقات ہی کیا ہے جو اس کی شکل خود ساختہ اصولوں پر بگاڑ سکیں؟ سورہ یونس کی آیت 15 میں خداوند عالم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اقرار کروا رہا ہے کہ اے رسول، کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ اور اسی حقیقت کا اعتراف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا فرمایا کہ اے گروہ مردم، میں نے تمہیں جس حلال کی رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے منع کیا ہے، میں نے یقیناً اس سے روگردانی نہیں کی ہے اور نہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ تم میرے اس اعتراف کا ذکر لوگوں سے بیان کرتے رہنا اور اس کو یادداشت میں رکھنا اور اس کی وصیحت بھی کرتے رہنا، اور دیکھو تم بھی اس میں تبدیلی اور تغیر نہ کرنا۔ یقین جانیے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ علم رجال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک تمام مکاتب فکر کی کتب احادیث ایک نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ لوگ اسی طرح فرقوں میں بٹے رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید تو سبھی کا ایک ہے۔ یہ اختلافات شروع ہی کتب احادیث سے ہوتے ہیں، اور کتب احادیث کو ایک کرنے کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اور ویسے بھی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فرقہ واریت سے بچنے کا واحد حل اپنے عقائد کو اس چیز کے مطابق تشکیل دینا ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ اب بتائیے مجھے کہ سوائے قرآن مجید کیا کوئی دوسری ایسی شے ہے کہ جس پر یہ پوری امت 100% متفق ہو؟ سورہ آل عمران کی آیت 103 نے بھی فرقہ واریت سے بچنے کا واحد حل اسی کتاب الہی کو قرار دیا ہے کہ اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور فرقوں میں نہ بٹو،
اب اگر بالفرض یہاں کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب آپ نے اللہ کی رسی سے مراد قرآن کو کیسے لے لیا، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں تو صرف اللہ کی رسی کا ذکر ہے، قرآن مجید کا نام تو کہیں موجود نہیں، تو جناب ایک کام یہ کیجئے کہ ایک طرف سورہ آل عمران کی یہ آیت 103 رکھیے اور دوسری طرف سورہ نحل کی آیت 64 رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اس اعتراض کا جواب بھی مل جائے گا، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ اور نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر یہ کہ واضح طور پر بیان کر دو ان سے وہ باتیں یہ اختلاف کرتے ہیں جن میں، بے شک یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ مزید برآں اگر سورہ آل عمران ہی کی اس زیر بحث آیہ مبارکہ سے پیشتر 2 آیات آپ اور ملاحظہ فرما لیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، جہاں ذکر ہی آیات قرآنی کا ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو۔ اب ویسے تو یہ آیات مبارکہ ہی آپ کے اعتراض کا مکمل جواب ہیں، لیکن چونکہ آپ حضرات قول معصوم کی دلیل پر زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں، لہٰذا نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان اور پیش کیے دیتا ہوں جہاں مولا نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مثل ہو، کیونکہ یہ خدا کی مضبوط رسی اور امن و امان سے بھرپور بہترین وسیلہ ہے۔ رہی بات ان فرامین معصومین علیہ السلام کی کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی مضبوط رسی بتایا گیا ہے، تو جناب بے شک اہل بیت علیہ السلام اور ان کے فرامین بھی بالکل اسی طرح اللہ کی مضبوط رسی ہیں کہ جس طرح یہ قرآن مجید ہے، لیکن جناب والا پہلے اس بات کا فیصلہ تو ہو لینے دیجئے کہ جن احادیث کو آپ معصومین علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہیں وہ واقعی ان کی بارگاہ سے صادر ہوئی بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کی مضبوط رسی کا مصداق اول قرآن مجید ہی رہے گا کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گئی اللہ کی مضبوط رسی کی بات، لیکن ایک بات جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ سورہ ہجر کی آیت 9 میں جو خداوند عالم نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں خدا نے صرف اسی ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں اٹھایا؟ بھائی اگر وہ چاہتا تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیتا، تو مجال تھی کسی کی کہ جو احادیث میں کوئی تحریف کر سکتا۔ بھائی میرے، اگر سورہ ہجر کی یہی ایک آیہ مبارکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کتاب الہی میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہو تو کیا اس میں وہ عقائد موجود نہیں ہوں گے جن کے بغیر ہر عمل بے معنی ہے؟ بے شک ہیں، اور یہ در حقیقت دین کے عقائد اور زندگی بسر کرنے کے وہ قوانین ہی ہیں کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھا رکھی ہے، تاکہ روز آخرت کسی بھی زمانے کا کوئی گمراہ یہ شکوہ نہ کر سکے کہ یا اللہ ہم تک تیرا خالص پیغام پہنچا ہی نہیں کہ تو چاہتا کیا تھا، اور جو احادیث ہم تک پہنچی وہ اختلافات سے پر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں لفظ قرآن یا لفظ کتاب کے بجائے لفظ ذکر وارد ہوا کہ بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور صرف اسی ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھا کر اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کو پیغام یہ دیا ہے کہ جو کوئی فلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے کلام سے لے کر عقائد تک ہر چیز اسی کتاب مبین پر پرکھے۔ علم رجال کا چھٹا اور حیرت انگیز نقص، اور وہ یہ کہ علم رجال کے مطابق جن احادیث و روایات کو چنا گیا ان میں اسی علم کے بنیادی اصولوں کو فراموش کر دیا گیا، اور وہ اس طرح کہ آج مکتب تشیع میں جو 2 کتابیں اصول علم رجال کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، یعنی جن کے بغیر احادیث و روایات کو منتخب کرنا ہی ممکن نہیں،
کیونکہ یہی وہ کتابیں ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سا راوی سچا اور قابل اعتبار ہے اور اس سے احادیث لی جا سکتی ہیں، اور کون سا راوی جھوٹا اور ناقابل اعتبار ہے کہ جس کی بیان کردہ احادیث کو رد کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ ان کتابوں میں جہاں جملہ روات احادیث کی ایک طویل فہرست ان کی صحت کے ساتھ موجود ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا، وہیں ساتھ ہی ساتھ علم رجال کے وہ تمام اصول و ضوابط بھی طے کیے گئے ہیں کہ جن کے مطابق کسی بھی راوی کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کتابوں میں سے پہلی کتاب شیخ احمد بن علی بن احمد بن عباس النجاشی المعروف شیخ نجاشی کی رجال النجاشی ہے۔ ان کا دور حیات 372 ہجری سے لے کر 450 ہجری تھا، اور دوسری کتاب ہے شیخ جعفر محمد ابن حسن توسی المعروف شیخ توسی کی رجال التوسی، اور ان کا دور حیات بھی تقریباً وہی تھا، یعنی 385 ہجری سے لے کر 460 ہجری تک۔ لہٰذا یہ دونوں علماء حضرات تقریباً ہم عصر تھے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مکتب تشیع میں جن دو کتابوں سے اس علم رجال کی باقاعدہ شروعات ہوئی ہے، وہ دونوں کتابیں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت تامہ جو کہ 329 ہجری میں واقع ہوئی، اس کے کم و بیش 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اور اس غیبت تامہ سے قبل اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یعنی 256 ہجری سے شمار کیا جائے تو 73 برس، اور اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت یعنی 260 ہجری سے شمار کیا جائے تو 69 برس کا دورانیہ غیبت صغریٰ کا ہے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف مخصوص مومنین سے ملا کرتے تھے۔ لیکن 329 ہجری میں غیبت تامہ کے بعد سے یہ سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور تبھی اس امت کو یہ علم رجال اپنانے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس سے قبل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معصومین علیہ السلام خود صحیح اور غلط احادیث و روایات کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ رجال النجاشی کے صفحہ 9 پر یہ اعتراف بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تعلیمات نبویہ کی اشاعت کا موقع ظاہری صورت میں نہیں ملا تھا۔ حکومتیں ان کی مخالف تھیں، صرف جو لوگ ان کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے تو وہ انہیں علوم شریعہ اور علوم و معارف نبویہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کو عوام سے چھپا کر بیان کرتے تھے۔ اسی خوف و ہراس کے عالم میں 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی گزر گیا اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ کچھ ایام تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص نائبین موجود رہے، جن کے ذریعے صحیح اور غیر صحیح احادیث کے درمیان تمیز کر لینا ممکن تھا۔ جب غیبت صغریٰ کا دور ختم ہوا تو غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا، تو اس دور کے سیاسی نام سائد حالات کے پیش نظر علماء شیعہ نے محسوس کیا کہ آل محمد علیہ السلام کے علوم کا ذخیرہ ضائع ہونے کو ہے، تو انہوں نے غیر مرتب اور منتشر احادیث کو باقاعدگی کے ساتھ ترتیب دیا اور انہیں مبسوط کتابوں میں جمع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ربط دیا، بس جو کچھ پایا اسے جمع کر دیا۔ اب یہاں پہلی غور طلب بات تو یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت سے قبل احادیث معصومین علیہ السلام غیر مرتب اور منتشر تھیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جن میں سب سے پہلے احادیث معصومین علیہ السلام کو جمع کیا گیا؟ تو حضور والا یہ وہی کتب اربع ہیں کہ جن کے متعلق میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کتابیں غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لکھی گئیں۔ بہرحال اب تاریخ علم رجال کے حوالے سے میں آپ حضرات کی توجہات کچھ حیرت انگیز انکشافات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک شیخ نجاشی اور شیخ توسی کا تعلق ہے تو یہ دونوں حضرات اپنی ان کتب رجال کے متعلق انہی کتابوں میں
خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کتابوں میں روات امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحت کے متعلق اکثر معلومات ابو العباس احمد بن محمد بن سعید حمدانی المعروف ابن عقدہ کی لکھی گئی کتب رجال سے لی گئی ہیں، جو کہ ان حضرات سے کچھ قبل امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے دور میں گزرے تھے۔ شیخ نجاشی اس حوالے سے اپنی کتاب کے راوی نمبر 233 کے ذیل میں ابن عقدہ کی کچھ کتابوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ کی کتاب رجال وہ کتاب ہے کہ اس میں ان راویوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کی تھیں۔ اور پھر کتاب الآداب کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے اس کتاب کی بہت زیادہ تعریف سنی۔ ان کتابوں کا ہمارے علماء اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ہم سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عقدہ سے حدیث کی سماعت کی تھی۔ میں نے ابن عقدہ کی کتاب تفسیر القرآن دیکھی ہے، عمدہ ہے اور بڑی کتاب ہے، اور میں نے اس جماعت سے ملاقات کی ہے جس نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے حدیث کی سماعت کی تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنی کتاب کے نقل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور اسی طرح شیخ طوسی اپنی کتاب رجال کے آغاز ہی میں لکھتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جو روات احادیث کے ناموں کے حوالے سے ہماری مددگار ہوتی، سوائے ان چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے جو میرے ہی ہم عصر کچھ لوگوں کی مرتب کردہ تھیں، جن کا ذکر در حقیقت ابن عقدہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے روات کے حوالے سے کیا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے وہی بیان کیا جو ابن عقدہ نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ بیان کروں گا جو اس نے بیان نہیں کیا۔ لہٰذا اب اس حقیقت کا انکار ناممکن ہے کہ آج مکتب تشیع میں جتنے بھی اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام مستند اور معتبر تسلیم کیے جاتے ہیں اور جن کی بیان کردہ احادیث و روایات پر ہمارے عقائد کا دار و مدار ہے، کم و بیش ان تمام راویوں کو مستند اور معتبر قرار دینے والے در حقیقت ابن عقدہ ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ آج ہمارے مکتب تشیع میں جتنی بھی احادیث معصومین علیہ السلام موجود ہیں ان میں 90% سے زیادہ صرف اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور وہ دور تھا کہ جب بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا اور احادیث کی نشر و اشاعت پر لگی پابندی اٹھا لی تھی، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھل کر تبلیغ دین سر انجام دی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ شیخ نجاشی اور شیخ طوسی سے قبل ابن عقدہ کی کتابوں سمیت جتنی بھی کتب رجال کا ذکر آج ہمیں ملتا ہے ان کے متعلق تمام مورخین بلا اختلاف یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کتب رجال کا ذکر تو تاریخ میں ضرور موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ حد یہ ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف سید علی خامنائی بھی اپنی کتاب میں کر چکے ہیں۔ مطلب آسان الفاظ میں یہ پورا علم رجال نجاشی اور رجال طوسی نامی جن ستونوں پر کھڑا ہے ان کی اپنی بنیاد ہی نامعلوم اور غیر مستند ہے۔ مزید برآں جیسا کہ رجال نجاشی سمیت تمام کتب تاریخ ابن عقدہ کا سن وفات 333 ہجری بتاتی ہیں، اور بلا اختلاف تمام شیعہ علماء امام جعفر صادق علیہ السلام کا سن شہادت 148 ہجری تسلیم کرتے ہیں، یعنی ابن عقدہ سے 185 سال قبل۔ اب پہلا اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ ابن عقدہ نے آخر کس بنیاد پر خود سے تقریباً 200 سال قبل گزرنے والے
اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ کون مستند ہے اور کون غیر مستند، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیخ نجاشی اور شیخ طوسی نے تو ان اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت ابن عقدہ سے جوں کی تو نقل کی ہے، لیکن ابن عقدہ نے یہ معلومات کہاں سے نقل کی ہیں اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اگر ابن عقدہ نے اپنی کتاب رجال میں اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اپنے آپ تک احادیث و روایات کی کوئی سند بیان کی ہوتی تو غیر ممکن تھا کہ شیخ طوسی اور شیخ نجاشی اسے نقل نہ کرتے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ روات احادیث کے متعلق ابن عقدہ کی مرتب کردہ فہرست صرف اور صرف قیاس آرائی پر مبنی تھی، اور جس علم کی بنیاد قیاس آرائی یعنی عمل شیطان پر قائم ہو، وہ علم بھلا مستند اور قابل اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ علم رجال کا سب سے بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ جو روایات منقطع ہوں، یعنی جن کے بیان کرنے والے راوی مسلسل نہ ہوں، تو ان روایات کو منقطع یا مرسل کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب اس اصول کے تحت تو آپ کا یہ پورا علم رجال ہی منقطع اور مردود ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان راویوں کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ تمام احادیث و روایات ابن عقدہ سے بیان کی تھیں۔ اور یاد رہے کہ ابن عقدہ کی بیان کردہ احادیث کم نہیں تھیں، کیونکہ کتاب رجال نجاشی کے مقدمے میں ابن عقدہ کے متعلق یہ اعتراف بھی مرقوم ہے کہ ابن عقدہ نے ایک نشست میں 3 لاکھ احادیث اہل بیت علیہ السلام پر نظر رکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ احادیث! مطلب ابن عقدہ نہ ہوا ابو ہریرہ ہو گیا، کہ جس طرح آج اہل سنت کے ذخیرہ احادیث کا تقریباً 90% حصہ صرف اور صرف ابو ہریرہ کا بیان کردہ ہے، جبکہ اس نے بمشکل اپنی پوری زندگی میں صرف چند بار ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، کیونکہ اس کا شمار ان فقیروں میں ہوتا تھا جن کی ساری زندگی اس ایک چبوترے پر گزری تھی جو شہر کے باہر ایسے فقیروں کے لیے مختص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے ان فقیروں کو چند ٹکوں کا لالچ دیا اور انہیں فقراء صفہ کے بجائے اصحاب صفہ کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اتنی جھوٹی احادیث گڑھی کہ خود حدیثیں گڑوانے والے بھی پریشان ہو گئے، اور ایک دن مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے یہ کہہ کر اس کی پٹائی کی کہ جتنی احادیث ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں سنی، اس سے کہیں زیادہ تو نے شہر کے باہر ایک چبوترے پر رہتے ہوئے کیسے سن لی؟ لہٰذا ایسا ہی کچھ اعتراض ابن عقدہ پر بھی صادق آتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بھی تقریباً 150-200 سال کے بعد گزرا ہو، اسے یہ 3 لاکھ احادیث ملی کہاں سے؟ اور پھر اس نے ان 3 لاکھ احادیث کو یاد بھی کر لیا۔ مطلب جس حافظے کا دعویٰ کبھی کسی صحابی معصوم نے نہیں کیا، وہ یہ ابن عقدہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے متعلق ابن عقدہ کی مرتب کردہ اس فہرست کی حقیقت کہ جس پر آج مذہب تشیع کے عقائد کا دار و مدار ہے۔ اب اگر ابن عقدہ کے ایمان اور اس کے اپنے عقائد کی بات کی جائے تو شیخ طوسی اور شیخ نجاشی سمیت تمام مورخین نے اسے زیدی جارودی قرار دیا ہے۔ شیخ طوسی اپنی کتاب الفہرست کے صفحہ 73 راوی نمبر 86 کے ذیل میں، اور شیخ نجاشی اپنی کتاب رجال کے صفحہ 221 اور راوی نمبر 233 کے ذیل میں با الفاظ صاف یہ لکھتے ہیں کہ ابن عقدہ زیدی جارودی تھا اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اسی لیے ہمارے اصحاب نے اس کی طرف احتیاط و تخلیط کی نسبت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ثقہ اور امانت حدیث میں شک نہیں کیا۔
مطلب انتہا ہے تضاد بیانی کی کہ ایک طرف تو آپ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ چونکہ ابن عقدہ زیدی جارودی تھا اسی لیے محدثین نے اس سے احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابن عقدہ کی بیان کردہ احادیث پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی میرے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آخر ابن عقدہ کے متعلق ایسی کون سی سند آپ کے ہاتھ آ گئی ہے کہ جس بنا پر آپ اس کے زیدی جارودی ہونے کے باوجود بھی اس کی بیان کردہ احادیث کو آنکھیں بند کر کے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر ایسی کوئی سند ہے تو ہمیں بھی دکھائیے۔ مزید برآں ابن عقدہ کے متعلق محدثین کا یہ حکم کہ اس سے احتیاط برتنی چاہیے، تو اگر یہ احتیاط اس کی بیان کردہ احادیث و روایات کو قبول کرنے کے حوالے سے نہیں ہے تو پھر کس حوالے سے ہے؟ یاد رہے کہ زیدی جارودی دراصل شیعان اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بلکہ شیعان ابی الجارود زید ابن منقف کو کہا جاتا ہے۔ خود کو مسلمان کہنے والوں کا یہ گروہ آج بھی ملک یمن میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور جس طرح بوری حضرات 6 اماموں کو ماننے والے ہیں اسی طرح یہ جارودی صرف پہلے 4 ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام عصر علیہ السلام تک باقی تمام ائمہ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ اور بقول شیخ نجاشی کے ابن عقدہ مرتے دم تک زیدی جارودی ہی تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا شمار مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے شیخ نجاشی نے اس کے متعلق آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن عقدہ نے جن لوگوں کو اپنی کتاب نقل کرنے کی اجازت دی تھی ان میں ایک تو ہمارے علماء یعنی علماء مکتب تشیع تھے، دوسرے علماء مکتب عامہ یعنی علماء اہل سنت، اور تیسرے مکتب زیدیہ کے لوگ تھے یعنی اس کے اپنے فرقے کے لوگ۔ لہٰذا علم رجال کا ایک اور حیرت انگیز نقص یہ سامنے آیا کہ جس ابن عقدہ کے کہے پر ملت جعفریہ کے لیے سچے اور جھوٹے راویوں کی فہرست مرتب کی گئی، وہ ابن عقدہ بذات خود شیعان اہل بیت علیہ السلام میں سے ہرگز نہیں تھا، اور اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ ابن عقدہ ایک کافر تھا، کیونکہ درجنوں اقوال معصومین علیہ السلام کی روح سے اگر کوئی شخص کسی ایک بھی امام کا اور بالخصوص امام عصر علیہ السلام کا انکار کر دے تو گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام اہل بیت علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ایک جگہ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے آبائے کرام علیہ السلام اور میری اولاد میں سے تمام کی امامت کا اقرار کیا اور میرے بیٹے مہدی کی امامت کا انکار کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور پھر ایک اور مقام پر مولا سورہ انعام کی آیت 158 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام کے قیام کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا اگرچہ وہ پہلے ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ کیا ایک ایسے انسان کو کسی بھی اعتبار سے مسلمان کہا جا سکتا ہے کہ جو 12 ائمہ علیہ السلام میں سے 8 کا منکر ہو؟ بھائی میرے، ابن عقدہ کی بیان کردہ احادیث پر بنا سوچے سمجھے آمنا صدقنا کہنا ایسا ہے کہ جیسے صحائے ستہ کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسی رجال النجاشی میں علم رجال کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اپنی زندگی کے پہلے حصے میں فاسق یا غیر امامی تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، یا پھر یہ معلوم ہو کہ وہ اپنی زندگی کے پہلے حصے میں شیعہ امامی تھا مگر آخری دور حیات میں گمراہ ہو گیا، تو ایسے راویوں کی بیان کردہ احادیث اس وقت تک قابل اعتماد نہ ہوں گی جب تک اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ وہ حدیث بیان کرنے کے وقت صالح العقیدہ تھے۔
راوی کی حیثیت اس کی حدیث کے بیان کرنے کے وقت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ کیا تھا۔ اب بتائیے کہ بیان کردہ ان حقائق کی روشنی میں آپ کے اس علم رجال اور اس کے نتیجے میں منتخب ہونے والے روات اور پھر ان منتخب شدہ راویوں کی بیان کردہ احادیث و روایات اور ان کے مطابق تشکیل دیے گئے عقائد کی کیا حیثیت رہ گئی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ علم رجال کا یہ بھیانک چہرہ دکھانے والا اور اسے ناقابل اعتماد سمجھنے والا میں پہلا شخص نہیں ہوں، بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مجھ سے پہلے مکتب تشیع کے بہت سے جید علماء دین ان خیالات کا اظہار علل اعلان کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں کتاب الکافی کا مقدمہ پہلے ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جہاں محمد ابن یعقوب کلینی حدیث معصوم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آگاہ ہو کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں راویوں کے اختلافات کو موضوع بحث بنائے اور ان احادیث کو قبول یا رد کرنے کا دعویٰ کرے۔ یاد رکھ کہ معصومین علیہ السلام نے صحیح حدیث کی پہچان کا خود یہ معیار بتایا ہے کہ حدیث کے متن کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھو، اگر قرآن اس متن کو قبول کرے تو تم بھی قبول کرو، اور اگر قرآن اسے قبول نہ کرے تو تم بھی قبول نہ کرو۔ آگے سنیے، صاحب حدائق شیخ یوسف البحرانی جو حرم امام حسین علیہ السلام میں مدفون ہیں، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب حدائق النظارہ کے صفحہ 22 پر لکھتے ہیں کہ چونکہ روات احادیث اور کتب رجال مرتب کرنے والوں کے درمیان ایک طویل فاصلہ موجود ہے، لہٰذا ان کتب رجال میں روات احادیث کے متعلق جو آراء قائم کی گئی ہیں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روات احادیث کے متعلق ان کتب رجال میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہاں صاحب حدائق جس تضاد کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل کتب رجال میں صحت روات پر مورخین کے درمیان تضاد ہے کہ جس راوی کو ایک کتاب رجال مستند بتاتی ہے اسے دوسری کتاب رجال مجہول اور جھوٹا قرار دے دیتی ہے، اور جسے پہلی کتاب جھوٹا بتاتی ہے اسے دوسری کتاب قابل اعتماد سمجھتی ہے۔ اب اگر اس تناظر میں شیخ نجاشی اور شیخ طوسی ہی کی کتب رجال پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو بہت سی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ میں صرف چند ایک مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ داؤد ابن خطیر الرقی کے متعلق شیخ طوسی کہتے ہیں کہ قابل اعتماد تھا، لیکن شیخ نجاشی کہتے ہیں کہ کمزور تھا۔ عمار ابن موسیٰ الثابتی کے متعلق شیخ طوسی کہتے ہیں کہ کمزور تھا اور مجہول الایمان تھا، جبکہ شیخ نجاشی کہتے ہیں کہ قابل اعتماد تھا۔ معلّہ بن خنیس کے متعلق شیخ طوسی کہتے ہیں کہ قابل اعتماد تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تعریف بھی کی ہے، لیکن شیخ نجاشی اسے کمزور بتاتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ بن عبید بن یقطین کے متعلق شیخ طوسی کہتے ہیں کہ کمزور تھا، لیکن شیخ نجاشی کہتے ہیں کہ قابل اعتبار تھا۔ جعفر بن محمد بن ملک بن عیسیٰ بن صبور کے متعلق شیخ طوسی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شیخ نجاشی اسے جھوٹا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خود سے احادیث گڑھا کرتا تھا۔ حسن الحسین اللولئی کے متعلق شیخ طوسی ابن بابویہ کے حوالے سے اسے کمزور بتاتے ہیں، لیکن شیخ نجاشی قابل اعتبار بتا رہے ہیں۔ محمد بن خالد البرقی کے متعلق شیخ طوسی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن شیخ نجاشی اسے حدیث میں کمزور بتاتے ہیں۔ اور تو اور شیخ نجاشی اپنی اسی کتاب میں راوی نمبر 1070 کے ذیل میں محمد بن حسن بن حمزہ کی صحت بیان کرنے کے بعد ان کی تاریخ وفات کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہفتے کے روز رمضان کے مہینے میں سن 463 ہجری میں ہوا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ خود شیخ نجاشی کا انتقال 450 ہجری میں ہو چکا تھا، یعنی محمد بن حسن بن حمزہ کے انتقال سے 13 سال قبل۔ واہ بھائی واہ، یہ ہے ان کتب رجال کی حقیقت
کہ جن پر آج ہمارا دین استوار ہے۔ مزید ملاحظہ کیجیے، شیخ الحمدانی اپنی کتاب مصباح الفقی کی جلد اول صفحہ 12 پر لکھتے ہیں کہ ہماری اس تحقیق میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جسے 100% مستند کہا جا سکے، لہٰذا یہ علم رجال بے بنیاد قیاس آرائیوں پر عمل کرنا ہے۔ شیخ علی نومیزی الشہرودی اپنی کتاب علم رجال الحدیث کے صفحہ 67 پر روات احادیث کی مثالوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے نہ جانے کتنے غیر معروف اور کمزور روات بعد میں آنے والوں کے لیے معروف اور قوی بن گئے، جیسا کہ جابر الجوفی، مفضل، محمد بن سنان، سہل بن زیاد وغیرہ۔ یقین جانیے کہ یہی حقیقت ہے کہ ان کتب رجال میں روات احادیث کے متعلق متضاد آراء کی بالکل ایک ویسی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے کہ جیسی فہرست تحفۃ العوام کے آغاز میں اختلاف فتاوی کی شائع کی جاتی ہے۔ آگے سنیے، ابو القاسم الخوئی اپنی مشہور کتاب معجم الرجال کی جلد 19 صفحہ 258 پر رجال نجاشی پر تبصرہ کرتے ہوئے راوی نمبر 12525 کے ذیل میں معلّہ بن خنیس کے متعلق لکھتے ہیں کہ شیخ نجاشی کا معلّہ بن خنیس کو ضعیف کہنا ہرگز قابل قبول نہیں۔ اسی طرح شیخ محمد ابراہیم الکلباسی نے تو اپنی مشہور تصنیف رسائل الرجالیہ کی جلد اول صفحہ 218 پر ایک پورا باب علماء کی توثیقات کے رد میں رقم کیا ہے، جہاں وہ صاحب المعالم شیخ حسن بن زین الدین کا یہ اعتراف نقل کرتے ہیں کہ وہ روات احادیث کی صحت کے متعلق شیخ طوسی اور علامہ ہلی سے اس لیے اتفاق نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں ان دونوں حضرات کے موقف تصوراتی اور غیر حقیقی تھے۔ اب بتائیے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے احادیث معصومین علیہ السلام کو ایک ایسے علم پر پرکھنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ جس علم کو خود اس کے استوار کرنے والے ناقص اور ناقابل اعتماد سمجھتے ہوں۔ بہرحال اس تمام ترکابش کے باوجود مجھے بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اکثر مومنین اب بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے والے نہیں۔ وہ اسی بات پر مطمئن بیٹھے ہیں کہ جناب ہمارے اعمال تو مطابق اقوال معصومین علیہ السلام ہیں۔ ارے بھائی میرے، ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا وہ اقوال معصومین علیہ السلام مطابق قرآن بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ روز آخرت وہ اعمال قبول ہوں گے جو مطابق احادیث معصومین علیہ السلام ہوں، بلکہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ روز آخرت وہی اعمال قابل قبول ہوں گے جن کی تصدیق قرآن مجید کرے گا۔ یقین جانیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بدعت باقی تمام بدعتوں کی جڑ ہے، لہٰذا اگر اس کی حقیقت کو ٹھنڈے دل سے سمجھ لیا جائے تو عالم اسلام کے تمام اختلافات دور ہو جائیں اور یہ پوری امت اس طرح متحد ہو جائے کہ جیسے قرآن مجید چاہتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علم رجال کی حقیقت بہت واضح الفاظ میں بیان کر دی اور پھر اس کی تصدیق مکتب تشیع کے ان نامی گرامی علماء کی زبانی بھی پیش کر دی کہ جن کے کہے کی خلاف ورزی کرنا کم از کم اس مسلک کے کسی فرد کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا اب علم رجال کے تمام پرستاروں کو میرا ایک آخری مشورہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اس علم کے موجد اور اس کے اصول و قواعد استوار کرنے والے اور پھر ان اصولوں پر دین اسلام کا محل کھڑا کرنے والے خود اس علم کو ناقص اور ناقابل اعتماد قرار دے چکے ہیں، تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ لیکن بات وہی ہے کہ انسان کی ہٹ دھرمی اسے کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ مطلب بجائے اس کے کہ علم رجال کے ان ناقابل تردید نقائص کی موجودگی میں اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا اور قرآن مجید کو فرقان تسلیم کرتے ہوئے اسے احادیث و روایات کے پرکھنے کا واحد معیار قرار دیا جاتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اس امت نے کیا یہ کہ اپنے اس ایک قیاس پر پردہ ڈالنے کے لیے
اس سے بھی زیادہ بدنما عقائد قیاس کر لیے، جن کا ذکر میں انشاءاللہ مجلس کے اگلے حصے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔